السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے ہیں، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ شیعہ کی عجیب و غریب روایات پارٹ 4 کے نام۔ دوستو، میں نے ایک چھوٹی سی سیریز شروع کی ہے جس کے اندر ہم شیعہ فرقے کے عجیب و غریب جو روایات ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم لوگ دونوں فرقوں کو، سنی اور شیعہ دونوں کو ایکسپوز کرتے ہیں اور ان دونوں فرقوں کو دعوت دیتے ہیں کہ واپس قرآن کی طرف آؤ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سنی شیعہ کہلوانا بند کرو۔ آپ کا نام اللہ نے قرآن میں مسلم میں رکھا ہے، مسلم بنو۔ یہ کتب روایات اور روایات کو پکڑ کے آپ جو منکر قرآن روایت پرست بنے ہوئے ہو نا، اس چیز سے باہر نکلو، واپس اللہ کی کتاب کو تھامو۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر ہم شیخ صدوق کی کتاب عیون اخبار رضا کی ایک روایت کا جائزہ لیں گے۔ یاد رہے، اس کتاب کی ساری روایات صحیح ہیں سوائے ایک روایت کے جس کو خود شیخ صدوق نے کہا ہے کہ یہ اس روایت کی صحت کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی باقی ٹھیک ہیں۔ اور لگ بھگ یہی قول اس کا ہے اپنا سید سستانی جو شیعوں کا بہت بڑا عالم ہے، اس نے بھی یہی بات کی ہے کہ اس کتاب کی ساری روایات صحیح ہیں۔ دوستو، یہ باب نمبر یعنی چیپٹر نمبر 24 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ایک شام کا رہنے والا بندہ ہے، شامی، اس نے حضرت علی سے سوال کیے تو حضرت علی نے اس کو جوابات دیے ہیں شیخ صدوق کے مطابق۔ مطلب یہ شیخ صدوق نے اپنی سند سے روایت نقل کی ہے حضرت علی سے منسوب کر کے، ٹھیک ہے۔ آپ سننا، یہ روایت پڑھ کے آپ کا دماغ چکرا جائے گا، یوں سننا آپ۔ دوستو، امام حسین سے روایت ہے، آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا، حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے تو ایک شخص شام کا رہنے والا وہ آیا۔ اچھا، اس نے حضرت علی سے مختلف کوسچن کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ سوال کر رہا ہے اور حضرت علی اس کے سوال کے جواب دے رہے ہیں۔ آپ سوالات سننا اور جوابات سننا۔ شامی، اس نے سوال کیا، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضرت علی نے کہا، اللہ نے نور کو۔ مطلب وہ سوال کر رہا ہے اور حضرت علی اس کو جواب دے رہے ہیں۔ اچھا دوستو، مزے کی چیز دیکھیں آپ۔ شامی نے جب سوال کیا نا، سورج اور چاند کا طول و عرض کیا ہے، مطلب اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے؟ اچھا، تو حضرت علی نے فرمایا 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ، جو کہ کلومیٹرز میں اتنی بنتی ہیں۔ آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے، یعنی 4300 کچھ جو کلومیٹرز ہیں یہ بنتے ہیں اس کے، یعنی حضرت علی سے جو منسوب روایت ہے اس کے مطابق چاند اور سورج کا جو سائز ہے وہ یہ ہے۔ اندازہ کریں آج کی جدید سائنس ہمیں کیا بتا رہی ہے اور یہ جو روایت منسوب ہے یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ روایت جس نے بھی بنائی ہے بڑا سوچ سمجھ کے بنائی ہے، اور میرا جو شک ہے وہ شیخ صدوق ابن بابوے اس پہ جاتا ہے، لیکن اس کو نہیں پتہ تھا کہ قرب قیامت کے قریب ابو جعفر تنولی بھی پیدا ہوگا جو ان کی روایات کا آپریشن کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا، آگے سنیں۔ شامی نے پوچھا، ستارے کا طول و عرض کیا ہے؟ یعنی یہ جو آسمان پہ اسٹارز ہیں ان کا کیا ہے جو لمبائی چوڑائی؟ تو حضرت علی نے کہا 12 فرسخ، یعنی 12/12۔ اچھا، شامی نے سوال پوچھا، بیل ہمیشہ سر کیوں جھکاتا ہے اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتا؟ ہم نے تو بھائی کئی بیل دیکھے ہیں جو آسمان کی طرف بھی دیکھتے ہیں، یہ کون سا بیل ہے جو پوری زندگی سر جھکائے رکھتا ہے ہاں اور اوپر نہیں دیکھتا؟ یہ بیل ہے کہ کوئی دلہن ہے کہ سر جھکا کے شرم کی وجہ سے نیچے؟ تو حضرت علی نے کیا فرمایا، سنیں۔ جب سے بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا کی ہے، بچڑے کی، اس دن سے بیل بیچارہ شرم کی وجہ سے آسمان کی جانب سر نہیں اٹھاتا۔ یہ بیل بڑا شرمیلا ہے، یہ کہہ رہا ہے یار میرے جو آباء و اجداد تھے ان میں سے کسی کی
بنی اسرائیل نے چونکہ پوجا کی ہے، ہاں اس لیے میں شرم کی وجہ سے سر جھکا کے رکھتا ہوں. مطلب کچھ بھی پورا انٹرٹینمنٹ کا آپ نے ذریعہ مقرر کیا ہوا ہے. اچھا، شامی نے پوچھا وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے نکاح کیے ہیں، یعنی ایک ہی ٹائم پہ 2 بہنوں سے نکاح کیے ہیں؟ جواب سنیں. حضرت علی نے کہا وہ حضرت یعقوب تھے جنہوں نے حبار اور راحیل 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کیا تھا. جنہوں نے حبار اور راحیل 2 بہنوں سے ایک ہی وقت میں نکاح کیا تھا. اس کے بعد اللہ نے 2 بہنوں سے جو نکاح ہے نا ایک ہی ٹائم پہ، اس کو حرام قرار دے دیا. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہ اس کا الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے چونکہ 2 بہنوں کے ساتھ ایک ہی ٹائم پہ نکاح کیا تھا تو اس کے بعد اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی تو آپ نے حرام قرار دے دی. یعنی حضرت یعقوب کے گاٹے یہ بات فٹ کر دی گئی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت علی نے یہ کہا ہوگا، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر پہ یہ الزام لگایا ہوگا. آگے سنیں دوستو. شامی نے پوچھا مد و جزر کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا اللہ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام رومان ہے. جب وہ اپنے قدم سمندر میں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ پاؤں نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتی ہے. نو کمنٹس. آگے دوستو سنیں، بڑے مزے کی بات آ رہی ہے. شامی نے پوچھا میراث میں مرد کے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ کیوں ہے؟ جس طرح کہ قرآن میں ہے نا، یعنی جو مرد ہے اس کے لیے 2 حصے ہیں، عورت کا 1 ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن میں تو ہمیں یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ خرچہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کا حصہ بھی زیادہ رکھا ہے. اچھا، روایت کیا بتا رہی ہے؟ سنیں. حضرت علی نے فرمایا ہوا نے خوشہ اٹھایا، اس پر 3 دانے تھے، ایک اس نے خود کھایا اور 2 دانے آدم کو کھلائے، اس لیے عورت کا 1 حصہ اور مرد کے 2 حصے مقرر ہوا ہے. واہ واہ واہ، دیکھیں کتنی زبردست سائنس ہے. حضرت ہوا پہ یہ بات لگا دی گئی کہ انہوں نے چونکہ 1 کھایا اور حضرت آدم کو 2 کھلائے تو اس لیے حصہ مرد کے 2 ہیں اور عورت کا 1 ہے. یعنی اگر حضرت ہوا 3 کے 3 کھائی جاتی تو پھر مطلب سارا عورتوں کو ملنا تھا. تمام اہل تشیع کو میں کہہ رہا ہوں پھر سے عقل استعمال کریں، ان روایات ان خرافات سے باہر نکلیں. کیا ملا آپ کو ان روایات میں؟ آپ کتاب اللہ سے دور ہو گئے، اور ان روایات کو جن کی یہ حیثیت ہے جو بتا رہی ہیں سورج کا سائز یہ ہے، چاند کا سائز یہ ہے، ان کو آپ نے سچ مان لیا. اب بھی وقت ہے واپس آ جائیں. سب سے پہلے جوتا کس نے پہنا؟ تو حضرت علی نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے. کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہاں یہ سب لوگ ننگے پیر پھرتے تھے. دیکھا، عقل استعمال کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. شامی نے پھر سوال پوچھا حضرت علی سے. قرآن کی ایک آیت پڑھی، جس دن انسان اپنے بھائی اور اپنی ماں اور باپ سے اور اپنی زوجہ اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. تو حضرت علی نے فرمایا قیامت کے دن قابیل اپنے بھائی حابیل سے بھاگے گا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے بھاگیں گے. بھائی موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے کیوں بھاگیں گے؟ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ ان کی والدہ وہ اہل ایمان میں سے نہیں تھیں. موسیٰ علیہ السلام تو قیامت کے دن اپنی والدہ پہ فخر کریں گے. وہ ماں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے اس پہ وحی یعنی الہام کیا، اس کے دل کو مضبوط کیا. پوری ایک داستان ہے، ایک واقعہ ہے پورا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کس طرح اپنے بچے کو بچایا اللہ کے حکم سے، اور وہ بچہ عام عورتوں کا دودھ نہیں پیتا تھا. تو واپس اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس بھیجا. اللہ پاک تو ان کا ایک مقام بتا رہے ہیں. تو قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام کیوں بھاگیں گے؟ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ اہل ایمان میں سے نہیں تھیں؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے الہام کیا. جس کو اللہ الہام کے دل میں جس کے، اور وہ اللہ پاک کی اتنی بڑی نشانی دیکھ کے ایمان نہ لائیں.
کوئی عقل کو استعمال کرو بھائی. اس روایت کے اندر کتنے زیادہ خلل، ایرر آ رہے ہیں. چاند، سورج کا سائز، چاند کا سائز، تاروں کا سائز. اب یہ بات یعنی صاف پتہ لگتا ہے کہ جس نے بھی حضرت علی سے منسوب کر کے روایت کی ہے وہ کوئی کم عقل شخص تھا. اب یہ فیصلہ شیعہ آپ کریں، یہ آپ کی حرکت آپ کی شیخ صدوق نے کی ہے یا کس نے کی ہے. اچھا آگے سنیں دوستو. وہ جو شامی تھا نا سوال پوچھنے والا، اس نے پوچھا یہ جو کبوتر ہے یہ اپنی گنگناہٹ میں کیا کہتا ہے. یعنی کبوتر جو اپنا گنگناتا ہے نا بعض دفعہ، یعنی کبوتر جو اپنا بعض دفعہ گنگناتا ہے نا، یہ کیا کہتا ہے. تو حضرت علی نے کہا یہ ڈھول تاشے اور بینڈ باجے والوں کو بدوا دیتا ہے. یعنی جتنے بھی لوگ کیا کہنا چاہیے میوزک انسٹرومنٹ بجاتے ہیں، میوزک انسٹرومنٹ جو ہے مختلف جو آلات موسیقی بجاتے ہیں ان پہ بدوا دیتا ہے. اندازہ کریں یعنی کبوتر کی ان سے کیا دشمنی ہے. قاتلوں کو بدوا نہیں دیتا، ریپسٹ کو نہیں دیتا، وہ جو ڈھول بجا رہے ہیں ان کے پیچھے پڑ گئے کبوتر. اچھا جو لوگ الٹے سوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہے. ابلیس اور اس کے بھائی بند اور دیوانے اور آفت زدہ افراد منہ کے بل الٹے سویا کرتے ہیں. یعنی آپ اگر الٹا سوتے ہو نا گھر میں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا بچے بھی الٹا سوتے ہیں، ٹین ایجرز بھی بعض دفعہ الٹا سوتے ہیں. اگر آپ میں سے بھی کوئی الٹا سو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ شیطان کے لشکر میں سے ہے، آپ کی بھی خیر نہیں ہے. اندازہ کریں. اب یہ سٹوریز آپ لوگوں کو بتائیں اور پھر ان کو آپ یہ والی کہانی بتا کے کسی غیر مسلم کو آپ اسلام کی طرف بلا سکتے ہیں. سچ بتانا. آپ کسی اٹالین، کسی چائنیز، کسی فرینچ، کسی برازیلین، کسی جاپانی، ہاں کسی امریکی، یورپ کا، ڈنمارک، ناروے، یہاں کے رہنے والے بندے کو یہ روایت پیش کرو اور اس کو اسلام کی دعوت دو، آئے گا؟ وہ بولے گا یار تم لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے ہیں. بولے گا نہیں بولے گا؟ سچ بتانا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے. روایات ساری صحیح ہیں سید سستانی کے مطابق اس کتاب کی. فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. جتنے بھی ناظرین، جتنے بھی دوست دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی شیعہ حضرات سن رہے ہیں، میں آپ کو ایک دفعہ پھر اللہ کی کتاب قرآن کی طرف آنے کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. واللہ یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملنی ہے جو آپ کو مل چکی ہے. یہ روایات آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہیں. یہ روایت آپ پڑھیں، سورج کا یہ سائز ہے، تاروں کا یہ سائز ہے، وہ چاند چھپ گیا، کبھی کون چھپ گیا، کبھی کون آ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک دفعہ عقل استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہوں. سنی جو ہے نا، سنی اہل سنت، وہ بھی اپنے سر پہ نا اپنی کتابوں کا ٹوکرا رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح بخاری میں یہ ہے، صحیح بخاری میں یہ ہے. اور آپ نے بھی اپنی یہ جو کتب روایات ہے اس کا ٹوکرا آپ نے اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے. اور جو چیز آپ کو اپنے سر پہ رکھنی چاہیے تھی، قرآن، اس کو آپ سب نے چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے قیامت کے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے، آپ روایت پرستوں کی کریں گے، ہماری نہیں کریں گے. کیوں؟ ہم نے تو قرآن یوں تھاما ہوا ہے. جو کچھ قرآن میں وہ ہمارا عقیدہ، جو ہمارا عقیدہ وہ قرآن میں. سمپل. آپ لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے. اللہ کہتا ہے سارے صحابہ وَكُلًّا، کل کے ساتھ وعدہ ہے اچھائی کا، جنت کا. آپ کہتے ہیں 3 کو چھوڑ کے سارے مرتد ہو گئے. اللہ کہتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا. سنیوں کی جو کتاب ہے سنن ابن ماجہ 1944، اس کے اندر روایت ہے کہ بکری آئی اور حضرت عائشہ کے گھر میں آیات لکھی ہوئی تھیں کاغذ پہ، وہ کھا گئی. آپ دونوں فرقوں نے قرآن چھوڑا ہے. میں اسی وجہ سے آپ کو جگا رہا ہوں. ابو جعفر تنولی آپ کو جگا رہا ہے، اٹھو واپس اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، اس سے پہلے کہ پھر موقع نہ ملے. ایک ہی موقع ہے، جاگ جاؤ، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرو، ان قصے کہانیوں سے باہر نکلو. ٹھیک ہے دوستو؟ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.